عبداللہ ابن مسعود سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک شخص سے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ اس کی عمر کا پوچھا جائے گا، عمر کے سارے اوقات و لمحات کہاں صرف کی، اور جوانی کا پوچھا جائے گا، بندے تیرے پاس جب جوانی تھی وہ کہاں لگا دی، مال کا پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے، اور پھر پوچھا جائے کہ لگایا کہاں، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو علم تمہیں حاصل تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ جانتا تو ہر کوئی ہے یہ کام بھئی کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا، مگر عمل کتنا کیا۔ قیامت کے دن انسان سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا، اور کن بنیادوں پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں باتیں بتائی ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے ناپنا اور جانچنا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے ہوئے ہے کہ بس میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اگر کوئی اسی دھوکے میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو بھی سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے، سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کیا جائے۔ 5 چیزوں کا سوال ہونے کے بعد ہی وہاں سے وہ ہٹ سکتا ہے۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر اس نے کس چیز میں فنا کی، کھپائی، خرچ کی، صرف کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کی طاقت اس نے کس چیز میں، کس کام میں لگائی۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا، اپنے علم میں اس نے کیا عمل کیا۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں، جامع میں، اور اسی طرح سے صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے 5 سوالات قیامت کے دن کے ہم کو معلوم ہوئے جن کے مطابق ہم کو بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جائیں گا اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ اس کے قدموں کو جما دیں گا، اور تب تک اس کے قدم نہیں ہلیں گے اللہ کے سامنے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس ویڈیو کے اندر جو کہ آپ نے اس سے پہلے سنی ہے مختلف مولوی حضرات سے، اس کے اندر جو حدیث بتلائی گئی ہے قیامت کے دن 5 سوال کے تعلق سے، کیا وہ حدیث اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب لے گا قیامت کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کی بھی بات ہو، آنکھ بند کر کے اس کی بات کو ایکسپٹ مت کیجیے، اس کی بات کو آنکھ بند کر کے مت مانیے، بلکہ اس کی سند کی تحقیق کیجیے، کیونکہ آج اکثر و بیشتر ڈگری یافتہ مولوی حضرات ہیں جو کہ فضائل کے نام پر، مسائل کے نام پر حدیثیں بیان کر رہے ہیں، محدثین کے اس مشن کو چھوڑ کر کے تحقیق نہیں کر رہے ہیں اصولی طور سے
اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر، بلکہ دوسروں پر اعتماد کر کے، آنکھ بند کر کے اور اس حدیث کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لہذا ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اس بات کی تحقیق کر لے، چاہے وہ بات دنیاوی ہو چاہے دینی ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جان بوجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس حدیث کی تحقیق اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے کہ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، دیگر روایتوں میں 4 سوال کے بھی ذکر ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے ہے، جیسے کہ یہ حدیث ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اسی طرح سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو یہ تمام جو حدیث ہے، میں ان تمام کی سند کی خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ اس حدیث کو بیان کرنے سے بچیں۔ بیان کرنا ہے تو اس کی علتوں کو بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کی خامیوں کو بھی بتلائیں، کیونکہ بغیر اس کی خامیوں کو بتلانا اس حدیث کو یہ درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس حدیث کی علتوں اور خامیوں کو جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی تقلید میں آ کر کے کہ شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، صحیح کہا ہے، فلاں نے صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے، اس تقلید میں آ کر کے وہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ مجرم ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جھوٹی بات منسوب کر رہا ہے، غیر ثابت بات منسوب کر رہا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے، ہم دونوں کی بات کریں گے آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں، کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور دوسرا سوال ہوگا اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور تیسرا یہ ہوگا کہ اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا یہ ہوگا اس سے سوال کہ اس کے جسم کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس جوانی کو، اس جسم کو کہاں ختم کیا۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر 4 سوال کے ذکر ہیں۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2417 ہے، مسند دارمی کے اندر حدیث نمبر 554 ہے، اور اسی طرح سے ابن ابی دنیا کی کتاب اصلاح المال کے اندر صفحہ نمبر 27 28 حدیث نمبر 30، اور مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 7334، ابو نعیم کی حلیت الاولیاء کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 232، سیر اعلام النبلا کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 316، المدخل امام بہقی کی حدیث نمبر 494 وغیرہ میں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لکھا ہے حدیث حسن صحیح، لیکن امام ترمذی کی بات معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ متساہل محدثین میں سے ہیں، اور اکثر اپنی حدیث کو حسن لکھنے کے بعد غریب بھی لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے حسن حدیث غریب حدیث بھی بعد میں پتہ چلتی ہے
تحقیق سے کہ وہ منکر بھی ہے، ضعیف بھی ہے، لہذا ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کی سند کے اندر علتیں موجود ہیں، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 946 میں 3773 پر، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں، اسی کے تحت یہ بات انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے التعلیق الرغیب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 پر نقل کیا ہے، اور روضۃ النظیر کے اندر 648 پر، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پر صحیح لکھا ہے صحیح الجامع حدیث نمبر 7300 اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 3592 وغیرہ میں، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کو مجموعی طور پر بھی حسن کہنا، صحیح کہنا، اور بھی لوگوں نے جو حسن اور صحیح کہا ہے، اصولی طور سے یہ ضعیف ہے، نہ حسن ہے نہ صحیح ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی سند میں راوی سعید ابن عبداللہ بن جریج کو امام ابو حاتم الرازی جو کہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس کو مجہول الحال قرار دیا ہے، جیسا کہ الجرح و تعدیل کے اندر لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ متاخرین محدثین متساہل محدثین کی توثیق کرنا معتبر نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ تیسری علت کیا ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر الامس یہ مشہور مدلس راوی ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مرفوع حدیث ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سندن ضعیف ہے، حسن اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مرفوع حدیث ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کتاب الجہد ابی مسعود کی صفحہ نمبر 296 کے اندر حدیث نمبر 203 ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ خود محقق نے اس کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ سند کے اندر راوی ابان بن ایاس یہ متروک راوی ہے، محدثین نے اس سے روایت لینے کو ترک کر دیا تھا، اور اس کی ملاقات ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ محقق نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ دوسری سند ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مرفوع ہے، کتاب ابو سعید فی فوائد العراقین کے اندر صفحہ نمبر 34 پر۔ اس کی سند باطل ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی زیاد ابن المنذر کذاب اور رافضی راوی ہے، جیسا کہ التہذیب کے اندر نمبر ہے 2070، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری سند ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، المدخل امام بہقی کی المدخل سنن کبریٰ للبہقی صفحہ نمبر 318 کے اندر حدیث نمبر 494 میں۔ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر مشہور راوی جو ہیں آمش شکا ہیں، لیکن یہ مدلس ہیں، انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کے بارے میں، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلائی ہے۔ اسی طرح سے ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا یہ صدوق ہے، لیکن وہم میں مبتلا ہونے کی بنا پر ضعیف ہے، جیسا کہ التقریب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر راوی سعید ابن عبداللہ بن جریج یہ مجہول الحال راوی ہے، جیسا کہ ابو حاتم الرازی نے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153 میں اس کو مجہول الحال قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع طبرانی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 2191 پر، اور مجمع البحرین کے اندر جلد حدیث نمبر 4783 پر ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر راوی ابو بکر بن ویاس اختلط راوی ہے، اور معروف بن خربوز یہ وہم کی بنا پر ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح سے اس کی سند میں ایک راوی حارث بن محمد ہے، جو کہ مجہول الحال ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے کہا اس کی خبر باطل ہے، میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 کے اندر نمبر ہے 1645۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مرفوع حدیث ہے، اس کے اندر 5 سوال کا ذکر ہے، خمسہ یعنی 5 سوال کا ذکر ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2416 ہے،
तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 9772, जामेउल शोएबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 1647 है, मुसनद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 5271 है, मुसनद बज़ार के अंदर हदीस नंबर 1435 है, ताजीम कदर सलात के अंदर हदीस नंबर 846 है, तबरानी सगीर के अंदर हदीस नंबर 756, 760 और तबरानी फिल औसत के अंदर हदीस नंबर 7576, अल कामिल इब्न अदी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 220, सिलसिलतुल हदीस सहिहा शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 946 और 3773 और अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 5197 वगैरह पर है। इसके भी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है, हसन नहीं है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर इल्लत यह है कि इसके सनद में हुसैन बिन कैस को अक्सर मुहद्दिसीन ने मतरूकुल हदीस, ज़ईफुल हदीस करार दिया है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अहादीस मुनकर जिद्दा, कि इसकी हदीस ज्यादा मुनकर है, गलत है, वला यक्तब हदीस, इसकी हदीस न लिखी जाए। और शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह का इस हदीस को सिलसिलतुल हदीस सहिहा में सही कहना उसूली तौर से मोतबर नहीं है मेरे इस दोस्तों और भाइयों। और आप देख सकते हैं इसके बारे में कि हुसैन बिन कैस के ऊपर मुहद्दिसीन ने जरा मुफस्सर की हुई है। तहजीबुल कमाल के अंदर 1320 पर, तहजीब तहजीब के अंदर 623 पर देख सकते हैं। इसी तरह से तीसरी सनद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरफू है, तबरानी फिल औसत के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 155 हदीस नंबर 9406 और मजमाउल बहरैन के अंदर हदीस नंबर 4782 पर। इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद में रावी अहमद बिन यजीद बिन सुलेमान खता है, ये रावी अहमद बिन मोहम्मद है और ये मजहूलुल हाल है, इसके हालात जिंदगी के बारे में पता नहीं है। और एक रावी इस सनद के अंदर हुसैन इब्नुल हसन, जो कि अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है। हवाले के लिए आप देख सकते हैं तारीख बगदाद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 119, तहजीब के अंदर 1307 पर, अल कामिल इब्न अदी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 233 के अंदर नंबर है 490 और शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे ज़ईफ लिखा है इल्लतों के साथ। सिलसिलतुल हदीस ज़ईफा वल मौज़ूआ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 394 में, हदीस नंबर 1922 में। और सनद में हासिम बिन बसीर की तदलीस भी है, ये मुदल्लिस रावी है और रवायत इसने अन से बयान की है, समा साबित नहीं है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरफू एक दूसरी सनद है अल हासमियात के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 109 में, इसको भी शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह ने मनगढ़ंत करार दिया है अपनी किताब सिलसिलतुल हदीस ज़ईफा वल मौज़ूआ के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 394 के अंदर। इसी तरह से मेरे दोस्तों और भाइयों, अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस है मरफू, तारीख बगदाद के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 576 पर। इसकी भी सनद बातिल है। इसकी सनद के अंदर इल्लत यह है, खामी यह है कि सनद में रावी हुसैन बिन दाऊद बल्खी ये हदीस गढ़ने वाला है। दूसरा रावी अबू हासिम जो कि कसीर बिन अब्दुल्लाह सामी है, ये मतरूकुल हदीस है और मुनकरुल हदीस है, जैसा कि तहजीब के अंदर नंबर है 4944। और इब्नुल जौजी ने लिखा है अल इलल मुतनाहिया के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 918 पर कि ला यसह, ये हदीस सही नहीं है। इसी तरह से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरफू है, ताजीम कदर सलात के अंदर हदीस नंबर 847 पर। इसकी भी सनद ज़ईफ है, सनद ज़ईफ है। खामी यह है इसकी सनद के अंदर कि सनद में रावी दाऊद इब्न जारूद ये मजहूलुल हाल रावी है, किसी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने इसकी तौसीक नहीं की है। और दूसरा रावी अतिय अल ऊफी ये ज़ईफ रावी है, जैसा कि अल कामिल इब्न अदी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 359 में देख सकते हैं। इन दो इल्लतों की बिना पर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी यह हदीस सनदन ज़ईफ है, सही नहीं है। इसी तरह से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस है अल मुत्तफ़िक वल मुफ्तरक के अंदर हदीस नंबर 1340 में। इसकी भी सनद ज़ईफ है। इसकी सनद के अंदर इल्लत यह है, खामी यह है कि सनद में कुतैबा समरकंदी रावी मजहूलुल हाल है और सनद में सुफियान बिन उवैना की तदलीस है। इन्होंने अन से रवायत बयान की है, समा की सराहत इन्होंने नहीं की है। इसी तरह से एक और रावी है मोहम्मद बिन जाफर काजी जो कि मजहूलुल हाल है, इसकी भी हालात जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं और यह हदीस मुनकर है, जैसा कि
تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 361 نمبر ہے اس کے اندر 642 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مرفوع حدیث ہے، طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 4710 پر، اور اصبہانی کی معرفت صحابہ کے اندر حدیث نمبر 5292. لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند میں راوی عبداللہ بن حکیم الداہری یہ ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے اور کذاب و متروک محدثین نے اس کو قرار دیا ہے، حدیث کا گڑھنے والا قرار دیا ہے، جیسا کہ لسان المیزان کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 464 کے اندر نمبر ہے 4208، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند میں محمد بن سعید السامی، یہ بھی کذاب راوی ہے، حدیث کا گڑھنے والا ہے، جیسا کہ کتاب الضعفاء للعقیلی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 70 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقوف روایت بھی ہے، اقتداء علم العمل امام خطیب بغدادی کی صفحہ نمبر 26 پر حدیث نمبر 16. اس کی بھی سند انقطاع کے بنا پر ضعیف ہے، جیسا کہ محقق نے وضاحت کی ہے کہ سند میں فرات ابن سلمان کی ملاقات ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. اس حدیث کے تحت مصنف محقق نے خود وضاحت کی ہے. اسی طرح سے اس کتاب میں صفحہ نمبر 26 پر حدیث نمبر 17 پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقوف روایت ہے، جو کہ یہ بھی مسکوک ہے. اس کی سند کے اندر راوی سلیمان قاضی کی توثیق نہیں ملی، لہذا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت غیر ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اب ہم آپ کے سامنے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رکھتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک مرفوع حدیث ہے اس بارے میں، قیامت کے دن 5 سوال کے بارے میں، 4 سوال کے بارے میں. میزان الاعتدال نقد رجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 کے اندر حدیث نمبر 1645 پر. اس کی بھی سند باطل ہے، کیونکہ حافظ ذہبی نے سند میں راوی حارث بن محمد المعقوف کے بارے میں لکھا ہے آتی خبر باطل، کہ اس کی خبر باطل ہے، اس کی دی ہوئی خبر باطل ہے، اور سند میں ابو بکر بن ایاس اختلط راوی ہے، اور ایک راوی معروف بن خربوز وہم کی بنا پر ضعیف راوی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان علتوں کی بنا پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت باطل ہے، سندن صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے. تو ہم پہلے مرفوع روایت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اس کے اندر 4 سوالات کے ذکر ہیں. حوالہ زوائد و بزار کے اندر 435 پر، تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 441 میں، تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 28 میں، طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 6061 حدیث نمبر 111، اور امام بہقی کی فی المدخل کے اندر صفحہ نمبر 317 318 حدیث نمبر 493، اور جامع صحیح الایمان کے اندر امام بہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 کے اندر حدیث نمبر 1648 ہے. اس حدیث نمبر کے تحت خود محقق نے تحقیقی طور پر اس کو سندن ضعیف قرار دیا ہے علتوں کے ساتھ. اسی طرح سے الفوائد کے اندر حدیث نمبر 1480، الجامع کے اندر حدیث نمبر 28 میں، اخلاق العلماء کے اندر صفحہ نمبر 7795، اقتداء علم العمل کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 160 میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی سامت ابن معاذ الجندی یہاں کی بنا پر یہ ضعیف ہے، بلکہ مجہول الحال قرار دیا گیا ہے اس کو. اور راوی عبد المجید یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 میں دیکھ سکتے ہیں. الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 64 میں دیکھ سکتے ہیں، اور المیزان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 648 کے اندر نمبر ہے 650. الکامل ابن عدی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1982 1948 پر دیکھ سکتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور امام المنذری کا الترغیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198، وہ بزار و طبرانی باسناد صحیح کہنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی تمام سندوں کے اندر علتیں موجود ہیں، جس کے بنا پر اصولی طور سے یہ سندیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ موقوف روایتیں ہیں، جیسا کہ مسند دارمی کے اندر حدیث نمبر 555 ہے، اور المدخل امام بہقی کی صفحہ نمبر 316 کے اندر حدیث نمبر 490 ہے.
اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی علت میں راوی یحییٰ بن راشد بصری یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور ایک راوی فلان الارنی یہ مجہول الحال ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور اسی طرح سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت مسند دارمی میں حدیث نمبر 556 میں، تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 441 442 میں، الجہد ہناد ابن شری کی صفحہ نمبر 375 حدیث نمبر 724 میں، الجہد الوقی کی صفحہ نمبر 247 کے اندر حدیث نمبر 10، مسند بزار میں جلد نمبر 7 کے اندر حدیث نمبر 2640 2641 8788 3437 وغیرہ پر ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 13 کے اندر صفحہ نمبر 346 میں حدیث نمبر 34694، اور دوسرے نسخے میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور ابن عبد البر کی جامع البیان العلم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 میں، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 اور حدیث نمبر 1208 میں، الدارمی کی فی المقدمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135، ابو خسمہ فی علم کے اندر صفحہ نمبر 129 سے 130 اور حدیث نمبر 89، اور اسی طرح سے اقتداء علم العمل کے اندر امام خطیب کی صفحہ نمبر 18 پر حدیث نمبر 3، اور علل دارقطنی کی حدیث نمبر 937 وغیرہ میں 67 وغیرہ میں ہے، 967 وغیرہ میں. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اکثر سندوں کے اندر سفیان ثوری مشہور مدلس ہیں، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے. اور اسی طرح سے لیث بن ابی سلیم سے انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، اور لیث بن ابی سلیم یہ مدلس راوی ہے، اس کے اندر اس نے سما کے ساتھ روایت بیان نہیں کی ہے بلکہ ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے، اور یہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، صحیح الحفیظ ہے، مجترب الحدیث ہے، جیسا کہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 160، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 192 170، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108. اسی طرح سے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر اس کے اندر نمبر ہے 1014، اور میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420 421، کتاب قبول اخبار کے اندر، کتاب قبول اخبار و معرفت رجال کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ. اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قبیصہ کی سفیان ثوری سے حدیث قوی نہیں ہے، اور یہ حدیث قبیصہ نے سفیان ثوری سے روایت بیان کی ہے. خلاصہ کلام میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں یہ ہے کہ قیامت کے دن 4 یا 5 سوال کے ساتھ جو حدیث آئی ہوئی ہے موقوف اور مرفوع، تمام حدیثوں کی سند اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر سندن ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، واللہ اعلم بالصواب. اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2616 کی تحقیق میں لکھا ہے، حدیث شواہد کثیرہ کلھا ضعیف، کہ اس حدیث کی کثیر تعداد میں شواہد موجود ہے لیکن ساری کی ساری ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے سے بچیں. اب ہم آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیتوں کو رکھ کر کے اور ایک حدیث سے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھیے، مرنے کے بعد قبر سے قیامت کے دن بھی ہر ایک کو حساب دینا ہے. قبر میں جیسا کہ 4 سوال پوچھے جائیں گے، اس کا جواب دینا ہے ہر ایک کو، اور قیامت کے دن بھی بہت سے سوال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، حساب لے گا. جیسا کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اور سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے تعلق سے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ آج ہر نفس یعنی جان کو اس کی کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے. اسی طرح سے اللہ سے ہمیشہ آسان حساب لینے کی دعا کرتے رہنی چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی نماز میں یہ دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا
کہ اے اللہ میرا آسان حساب لینا کرتے ہوئے سنا، تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے نام اعمال پر نظر ڈال کر اس سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ عائشہ اس روز جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 103، 6536، 6537 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2876، 7225 اور 7225 اور المشکات کے اندر حدیث نمبر 5562، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2426، 3337 اور مسند احمد میں 2415 پر ہے حدیث نمبر۔ اسی طرح سے شواہد کی بنا پر یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2469 صحیح ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر عبید اللہ بن ابی زیاد یہ ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، لیکن شواہد کی بنا پر حدیث بالکل صحیح ہے، متن صحیح ہے، دوسرے شواہد صحیح سند سے موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ شعیب ارناؤت نے لکھا ہے مسند احمد حدیث نمبر 24215 میں کہ یہ قول کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہتے ہیں کہ اس قول کے علاوہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اگر راوی ثقہ ہو، اس کے اندر کوئی علت نہ پائی جاتی ہو تو وہ زیادتی الفاظ جو ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، یہی راجح ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ہر نماز کے اندر بھی اور ہر دعا میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کو کریں جو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو اعمال ہوں گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر ڈال کر کے اور درگزر فرمائے گا۔ اس سے یہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔